بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلالہ عم نوالہ. محترم حضرات، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، 15 روزہ ان جلسوں کی آج دوسری نشست ہے اور آج کی تقریر کے لیے جیسا کہ کل اعلان کیا تھا مولانا کفیل اشرف صاحب کا بیان ہوگا ابھی چند منٹوں کے بعد انشاءاللہ. یہاں تشریف لانے والے ہیں. اس سے پہلے جلسے کی جو کارروائی ہوتی ہے، سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت ہوگی اور اس کے بعد نعت پڑھی جائے گی، اور بیان سے پہلے اگر کچھ موقع ہوا تو حسب معمول روز مرہ کا یہاں پرانے دور سے دستور چلا آ رہا ہے کہ دین کی باتیں، دین سے ہٹ کر کے کوئی بات نہیں، وہ باتیں کہ جو شریعت میں ثابت ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جن باتوں کا ثبوت ہے وہ باتیں. اور یہاں جو حضرات مقررین تقریر کرتے ہیں وہ بھی اس بات کا بخوبی لحاظ کرتے ہیں کہ کوئی بات ادھر ادھر کی جو غیر مستند ہو، جو ثابت نہ ہو، اس کو نہ بیان کر کے وہ باتیں بیان کی جائیں کہ جو ثابت ہیں قرآن سے اور حدیث سے. قرآن مجید کی تلاوت ہوگی. کون پڑھے گا؟ تم پڑھو گے؟ حافظ فیض رشید قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور جلسے کا آغاز ہوگا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك
شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. ایک بچہ جو کل بھی نعت کے لیے آیا تھا، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں 2-3 شعر پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قصیدہ فاروق اعظم پیش کرتا ہوں، سماعت کریے حضرات. محرم کی یہ گم تاریخ سن ہجری کا 23 تھا، اداسی سے نڈال اس دن رسول اللہ کا طیبہ تھا. فلک بھی اپنی بینائی پہ شرمندہ ہوا ہوگا، یقیناً سوچتا ہوگا کہ اس نے آج کیا دیکھا. ذرا اب دل کو تھامو اور سنو اس قصہ غم کو، نہ ہرگز روک پاؤ گے یقیناً آنکھ کے نم کو. عدی کے خانوادے کے جری بیٹے کا قصہ ہے، وہ جسے دین مہکا ہے. یہ اس غنچے کا قصہ ہے، وہ جس کو دیکھ کر شیطان بھی رستہ بدلتا تھا. وہ جس کی ایک نظر سے کفر کا ایواد ہلتا تھا. عرب کے معتبر تھے معترف اس کی ذہانت کے، صحابہ وار جاتے اس کے معیار عدالت کے. وہ 41ویں نمبر پہ مردوں میں ہوا مسلم، اسی سے رعب سب کفار پردی کا ہوا قائل. گئے فرمان اس کے بن گئے قرآن کا حصہ، نبی کے گھر بھی آئی اس کی بیٹی رما حفصہ. وہی لاکھوں مربع میل کا حاکم بنا لوگو، خلیفہ دوم ہر مومن نے اے دل سے کہا اس کو. رسول اللہ نے فرمایا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ. اما بعد، جو حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں پر کھڑے ہوئے ہیں یا اپنی ضرورتوں میں مصروف ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ حال کے اندر تشریف لے آئیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں کے جلسے اور جگہوں کے جلسوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. ان جلسوں کا ایک وقت مقرر ہے، مشکل سے 1.5 گھنٹے کا یہ پروگرام ہوتا ہے، بلکہ 1.5 گھنٹے سے بھی کم کا. 9:45 بجے جلسہ شروع ہوا، 11 بجے تک 11:05 تک 11:10 پر ختم ہو جائے گا. بہت مختصر بیان ہوتا ہے، ایک نعت اور ایک تلاوت. وقت ہوتا ہے تو تھوڑی دیر بات ہو جاتی ہے دین کی. ابھی حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب آپ کے بیچ میں تشریف لائیں گے اور باقاعدہ انہی کا بیان ہوگا.
کل پہلی محرم تھی، میں نے بیان کیا تھا، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا تھا۔ وہ ایسا تذکرہ نہیں جیسا تذکرہ ہونا چاہیے، کچھ باتیں ان کے سلسلے میں لائی گئی تھیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ خلفائے راشدین ہیں، ان کے بعد عشرہ مبشرہ میں بھی خلفائے راشدین ہیں، اصحاب حدیبیہ، اصحاب بدریین، اصحاب احدیین، حضرات مہاجرین، سابقین اولین، اصحاب انصار، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، ان سارے کے سارے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اپنے ذہن میں ایک سوال قائم کریے کہ ایمان کے اندر داخل ہونے کے بعد صحابہ کرام سے محبت کیوں ضروری ہے، اور مسلمان صحابہ کرام کی محبت سے مستغنی کیوں نہیں رہ سکتا ہے؟ ہماری کیا رشتہ داری ہے؟ ایک مسلمان کی حضرت صدیق اکبر سے کیا رشتہ داری ہے؟ کیوں ان سے محبت کرے؟ حضرت عثمان سے، حضرت عمر سے کون سی رشتہ داری ہے؟ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو خاندانیت کی بنیاد پر، سمجھیے گا، خاندانیت کی بنیاد پر یا قومیت کی بنیاد پر یا حسبیت کی بنیاد پر ان کو مانا جاتا ہو۔ اس سوال کا جواب کہاں ملے گا؟ آپ نے بار بار یہ حدیث سنی ہوگی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جس نے اصحاب محمد سے، میرے صحابہ سے جس نے محبت کی، اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے صحابہ سے عداوت کی اس نے میری عداوت کی وجہ سے عداوت کی۔ مسئلہ صاف ہو گیا کہ ہم صحابہ کو یوں ہی نہیں مانتے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں محمد الرسول اللہ کی وجہ سے۔ محمد عربی نہ ہوتے تو صحابہ کا کوئی تصور نہ ہوتا، اسی لیے ہم حضرات اہل بیت کو مانتے ہیں۔ تمام کے تمام صحابہ، ہم تفریق کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، جیسے انبیاء کی جماعت ہے۔ ہم بالکل وہ باتیں بتا رہے ہیں آپ کو کہ جو بالکل یہ سمجھیے کہ قرآن کا ترجمہ ہے، قرآن کا مطلب ہے۔ ہم ایسی تفریق نہیں کرتے ہیں کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے۔ یہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے، امت مسلمہ کی خصوصیت ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے سلسلے میں کیا عقیدہ ہے؟ سارے کے سارے نبی برحق تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے کسی کو کسی پر فضیلت دی۔ بہت سے ایسے نبی ہیں
کہ جن کو اللہ نے توریت دی، انجیل دی، زبور دی، بہت سارے صحیفے دیے، نئی شریعت اللہ نے عطا کی۔ بہت سے ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کے پاس نئی شریعت نہیں تھی۔ بہت سارے ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے کتاب نہیں نازل کی۔ بہت سارے ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کا تذکرہ ہی نہیں ہوا۔ لیکن سارے پیغمبروں کے سلسلے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ ایک طرف یہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسولوں کی جو جماعت ہے ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی، اور ایسے بھی ہیں مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، جن سے اللہ ہم کلام ہوا۔ وہ کون ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ یہ وہ ہیں۔ بہت سے ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ نے زمین سے آسمان پر اٹھا لیا، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے درجات کو اللہ نے بہت بلند کر دیا۔ سارے کے سارے پیغمبر اپنی جگہ پر برحق ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اور ان کی جو فضیلت ہے وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت ہے، اور جو ان کے درمیان فرق ہے وہ ایک نبی دوسرے نبی کے مقابلے میں افضل ہے، مفضول ہے۔ لیکن ایمان والوں کو اللہ کیا تعلیم دیتا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ کے رسولوں کے درمیان ہم فرق نہیں کریں گے۔ سارے نبی کو ہم اللہ کا نبی، سچا پیغمبر مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک ایسی جماعت عطا فرمائی، ایسی جماعت کہ آخری نبی سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان میں سے کسی نبی کو ایسی جماعت نہیں مل پائی۔ کیا انہوں نے تبلیغ نہیں کی تھی؟ انہوں نے اللہ کے راستے کی طرف بلایا نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس افراد نہیں تھے؟ آپ دیکھ لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ان کی قومیں تھیں، ان کی امتیں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں رہے، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ قرآن میں ہے ما آمن معہ الا قلیل، حضرت نوح پر ایمان لانے والے تھوڑے سے لوگ تھے۔ کتنے لوگ؟ جتنے ایک محلے میں ہوتے ہیں لوگ، ایک شہر میں ہوتے ہیں، ایک گاؤں میں ہوتے ہیں، اتنے بھی نہیں۔ ما آمن معہ الا قلیل، تھوڑے سے لوگ۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا تھا تو حضرت نوح نے کہا ان ایمان والوں سے جو ایمان لائے تھے، اور کیا کہا؟ قرآن دیکھیے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، جو کشتی ہم نے بنائی ہے اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ وہ جو کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے بس وہی ایمان والے تھے، وہ بچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو کیا کہا کہ اے پیغمبر
آپ کے ساتھ جو رہنے والے ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، کلمے کو ماننے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے ہیں، ہم ان کو یہ تمغہ دیتے ہیں۔ کیا ہے وہ تمغہ؟ اصحاب محمد سے اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، معتدل ترین امت، درمیانی امت۔ درمیان میں جو ہوتا ہے وہی تو واسطہ ہوتا ہے۔ ایسی امت ہم نے تم کو بنایا ہے کہ تم واسطہ بنو گے۔ ہم نے کون سی آیت پڑھی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو ایک ایسی امت بنایا جو افضل ترین امت ہے، اور اس امت میں وہ سارے کے سارے لوگ آ جاتے ہیں کہ جن کو عام صحابہ کہا جاتا ہے، اور اس میں آپ لوگ ادھر دیکھیے جو میں بیان کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو اعلیٰ ترین امت بنایا۔ اس میں تمام کے تمام صحابہ آ جاتے ہیں، اور اس میں حضرات اہل بیت بھی آ جاتے ہیں۔ اہل بیت ہوں، تمام کے تمام، چاہے مہاجرین ہوں، انصار ہوں، سابقین اولین ہوں، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، سارے صحابہ کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو معتدل ترین، درمیانی وہ امت بنایا کہ تم افراط و تفریط سے پاک ایسے راستے پر چلو گے کہ جو بالکل روشن راستہ ہے، ایسا راستہ کہ جس میں کوئی بھٹکنے کا امکان نہیں ہے۔ اس میں سارے صحابہ آتے ہیں، اور سارے کے سارے صحابہ کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ، اور ستاروں کی صفت کیا ہے، ان کی تاثیر کیا ہے؟ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے لوگ راستہ پاتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو راستے ہیں وہ ستاروں سے حاصل کیے جاتے، ستاروں سے پوچھا جاتا ہے، اور انسان جب کلمہ پڑھے گا، اسلام کے اندر آئے گا، تو اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے اس کو اصحاب محمد سے پوچھنا پڑے گا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اللہ تبارک فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی کی بھی اقتداء کر لو۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ جو تھوڑی سی تفصیل چاہتا ہے، انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں آئندہ یاد رہا تو میں بیان کروں گا، اور جو اس کے علاوہ احادیث اور قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اللہ تعالی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے بڑے شرف کی، بڑی سعادت کی بات ہے، برسہا برس سے میرے والد نے بڑی خواہش سے اور بڑے منصوبوں سے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا تھا جو اس وقت آپ کے درمیان موجود ہے۔ میری مراد حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب، جو اہل سنت والجماعت کے، ان کو کیا کیا کہا جائے، وکیل بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، بے مثال مقرر بھی ہیں، اور مورخ بھی ہیں، بہت ساری صفات ہیں، اور اپنی بات کو کہنے کا بڑا اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا ہے۔ یہ بڑی سادگی کے ساتھ ہر سال
محرم کی 2 تاریخ کو تشریف لاتے ہیں، مجھے ان سے کہنے میں اور ان کو وعدہ کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا ہے۔ جلسے والوں کے لیے یہ فخر کی بات ہے، ہمارے لیے اور شہدائے اسلام کے لیے یہ سند حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب دامت برکاتہم تشریف لائیں، اور اللہ تبارک و تعالی جو ان کے دل میں ڈالے اللہ رب العزت پورے شرح و بسط کے ساتھ آپ کے سامنے دین کے مضامین پیش فرمائیں۔ میری درخواست ہے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ مولانا کفیل اشرف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي
فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه رواه البخاري ومسلم. وقال علیہ الصلوۃ والسلام مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام لا يصلح الطعام الا بالملح. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنة وعمر فی الجنة وعثمان فی الجنة وعلی فی الجنة والطلحة فی الجنة والزبیر فی الجنة وسعد بن ابی وقاص فی الجنة وابو عبیدة بن الجراح فی الجنة وسعید بن زید فی الجنة. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رواہ البخاری. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اور اقبال کہتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور اقبال کہتا ہے کہ میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا. صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ، صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ. اور جگر نے کہا جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر. جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں. کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. اقبال کہتا ہے وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کارواں کے دل سے یہ احساس زیاں جاتا رہا. اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دعائیہ شعر آمین کہہ دیجئے. اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آپ کی آمین نہیں آ رہی. آمین اسماء باری تعالیٰ میں سے ایک نام ہے، اس کا تذکرہ غالباً ہر جگہ ہم کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مکرم ہے شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سن وفات 211 ہجری ہے. ان کی مصنف عبدالرزاق علم حدیث پر شاہکار کتاب ہے. 21,000 روایات ہیں مصنف عبدالرزاق میں، اس میں ایک روایت ہے باقاعدہ کہ آمین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ کے بے شمار نام ہیں. خالی ترمذی شریف میں 99 نام آئے. اسماء للہ تعالی 99 اسما من احصاها ودخل الجنہ. علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور تحقیقات کی تو فرمایا 5000 نام ہیں اللہ پاک کے. جس کے نام زیادہ ہوتے ہیں اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے. ناموں کی کثرت مرتبے کی بلندی پر دلالت کرتی ہے. چونکہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ بے مثل ہے، اللہ بے مثیل ہے، اللہ بے نظیر ہے، اللہ بے تشبیہ ہے. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ. اللہ کی شان میں اللہ اللہ کہہ دیجئے. رحمان بھی اللہ، منان بھی اللہ، دیان بھی اللہ، حنان بھی اللہ، غفور بھی اللہ، شکور بھی اللہ، صبور بھی اللہ، اور نور بھی اللہ. بے شمار نام، 5000 نام. 1000 نام تورات میں نقل فرمائے ہیں. آپ تفسیر رازی پڑھیے گا جس میں باقاعدہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے شروع میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی. اور علامہ ابن کثیر نے وہاں سے لیا اس کو. 1000 نام حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور شریف میں اللہ پاک کے، 1000 نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل شریف میں، اور 1000 نام اللہ کے مقدس قرآن میں، اور 1000 نام اللہ رب العالمین نے باقاعدہ احادیث رسول میں، کتاب و سنت میں 1000 نام، 5000 نام. تو جب نام زیادہ ہوتے ہیں تو بے مثل و بے نظیر وہ ذات ہوتی ہے. مدینہ منورہ بے مثل و بے نظیر شہر ہے. ام القرى مکہ معظمہ ہے، مگر سید البلدان مدینہ منورہ ہے.
سید البلدان، شہروں کا سردار و امام مدینہ منورہ ہے، تو بے شمار نام ہوں گے مدینہ کے، بے شمار نبی بے مثال ہیں، نبی کی ذات بے مثال ہے، نبی کی صفات بے مثال ہیں، نبی کی پیغمبری بے مثال ہے، نبی کی نبوت بے مثال ہے، نبی کی رسالت بے مثال، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی بے شمار ہوں گے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے 300 ناموں کا اضافہ فرمایا، 700 سے زائد، اور تمام مجموعی نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر جوڑیں گے، صفاتی نام اور ذاتی نام محمد اور احمد دونوں جوڑ دیجئے، اور صفاتی نام تو 1200 سے زائد نام ہیں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، 1200 ناموں کی کثرت مرتبے کی بلندی پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن بے مثل و بے نظیر ہے، عرش معلیٰ سے قرآن نازل ہوا، 22 سال 5 مہینے 14 دن میں، 86,700 الفاظ قیامت تک کے اس کے اندر محفوظ ہیں باقاعدہ طور پہ۔ میں عرض کر دوں تو قرآن جب بے مثل و بے نظیر کتاب ہے، عرش معلیٰ سے 104 کتاب نازل ہونے والی، 104 کتاب قرآن مجید، آخری کتاب قرآن مجید، سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والا نوشتہ شریعت باقاعدہ قرآن مجید، جس کے حافظ قرآن خالی پوری دنیا میں 2 کروڑ سے زائد ہو چکے، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ تو قرآن جب بے مثل و بے نظیر ہے، قرآن بے مثال ہے، قرآن کا بیان بے مثال ہے، قرآن کی زبان بے مثال ہے، قرآن کے حروف بے مثال ہے، قرآن کی تعلیمات اور قرآن کی آیات اور قرآن کے احکامات بے مثال ہیں، تو بہت زیادہ نام ہوں گے قرآن کے۔ علماء کرام نے 90 سے زائد نام بیان فرمائے ہیں قرآن کے۔ مدینہ منورہ کے نام جیسے علامہ حموی نے باقاعدہ نقل فرمائے، 29 نام بیان فرمائے۔ علامہ عباسی نے شمار کیا مدینہ منورہ کے 59 نام گنا ڈالے، اور سب کے اوپر سبقت لے گئے علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ، 95 نام باقاعدہ مدینہ منورہ کے گنا ڈالے۔ مدینہ منورہ کا ایک نام باقاعدہ طابہ ہے، مدینہ شریف کا ایک نام طیبہ ہے، مدینہ شریف کا ایک نام محبوبہ ہے، مدینہ شریف کا ایک نام محبوبہ المحبوبہ ہے، مدینہ شریف کا ایک نام الحبیبہ ہے، مدینہ منورہ کا ایک نام المحفوظہ ہے۔ جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا نام آتے جائیں گے۔ مدینہ منورہ کا ایک نام المحفوظہ ہے، مدینہ منورہ کا ایک نام الحبیبہ ہے، مدینہ منورہ کا ایک نام المرزوقہ ہے، مدینہ منورہ کا ایک نام سید البلدان ہے۔ 95 نام۔ ملک ہندوستان کا یہ مشہور و معروف معتبر مستند اسٹیج، جس کی داغ بیل پڑی تھی آج سے 108 سال پہلے، کن حالات میں یہ عظیم الشان تاریخ ساز ایمان افروز دینی اجلاس، جن کا عنوان ہے شہداء اسلام، یہ منعقد کیے گئے تھے۔ یہ حقیر و فقیر، یہ خاکسار بے وقار، ذرہ بے مقدار، قلب کی صداقت کے ساتھ بحالت وضو اس کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے، اللہ دل کی حالت جانتا ہے، آپ سب سے زیادہ بدترین گنہگار۔ اللہ تعالیٰ کو ریاکاری والا تصنع، ریاکاری والی عجز و عاجزی نہیں پسند ہے۔ میں بڑا حقیر ہوں، بڑا فقیر ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ عزت مآب عالی جناب حضرت مولانا عبد الباری فاروقی صاحب دامت برکاتہم باقاعدہ خوب قاعدے سے باقاعدہ طور پہ ہمارا ذکر کریں۔ ارے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کندھے بیٹھے فرشتے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تمہارے کندھے پہ بیٹھے فرشتے تمہارا ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي صُدُورِهِمْ، اللہ خوب جانتا ہے۔ اے کفیل اشرف، تیرے دل میں کس قدر باقاعدہ شوخی اور کیسی باقاعدہ خود پسندی ہے اور کیسی انانیت بھری ہوئی ہے۔ تو ظاہری طور پہ اپنے کو حقیر و فقیر کہہ رہا ہے۔ وہ رب ذوالجلال جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیوٹی کے کالے پاؤں دیکھ لیتا ہے، وہ میرے دل کی حالت سے واقف نہیں ہے کیا؟ اس لیے دل کی صداقت کے ساتھ آپ سب سے زیادہ گنہگار و سیاکار۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ہر سال شہداء اسلام کے عظیم الشان ایمان افروز اجلاس کی اس باقاعدہ 2 محرم الحرام کی تاریخ میں بیان کے دوران ان شہداء اسلام کے اجلاس کی تاریخی منظر کشی ہم ضرور کرتے ہیں۔ تاریخی پس منظر بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ تاریخ چھوٹ گئی، 1973 سے آیا، تاریخ کہاں آپ کے ہاتھ میں لگے گی؟ مارٹن کوپر نے 1973 میں بنایا اس کو، 3 اپریل 1973 میں کتابیں چھوٹ گئیں آپ سے۔ کون پڑھ رہا ہے بخاری شریف کی 7275 حدیثیں؟ کون درس دے رہا ہے مسلم شریف کی 7425 حدیثیں؟ وہ مولانا عبدالعظیم فاروقی صاحب مدد اللہ علیہ ہیں، اپنے دارالمبلغین کے اندر باقاعدہ بچوں کو دوڑا کر یاد دلا رہے ہیں برابر باقاعدہ طور پہ۔ کون پڑھ رہا ہے؟ میں عرض کر دوں آپ سے، کون پڑھ رہا ہے مسند امام احمد کی 30,000 روایات کو؟ کون پڑھ رہا ہے جناب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین غیظ المنافقین خسار پیغمبر امت محمدیہ کے نانا جان اور 22,51,030 مربع میل کے علاقے کو فتح کرنے والے 1036 شہروں میں پرچم اسلام لہرانے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو؟
1,1036 شہر آپ اپنے کرایہ دار سے مکان نہیں خالی کروا پاتے ہیں. 1,036 شہر، میں قصبات اور گاؤں اور دیہات اور قریہ جات مواضعات کے 1,036. یہ قلم ہے امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ ان کا قلم ہے. سیرت خلفائے راشدین میں آپ پڑھیں گے ہر جمعے کو مسجد میں 50 روپے نہیں دے پاتے ہیں. 5 چوکو 20، 200 تو آئیں گے سال مہینے میں، 200 روپے مہینہ تو جائے گا مسجد میں. موبائل میں ہمارا باقاعدہ بیلنس برابر ہونا چاہیے، ہماری بچیوں کے لیے، ہمارے بیٹوں کے لیے. اور گاڑی میں پیٹرول ہونا بہت ضروری ہے. اے سی ہمارا بند نہیں ہونا چاہیے، بجلی کا بل 15,000 آ جائے لیکن مسجد کے اندر 50 روپے نہیں. مگر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، 10 سال 6 مہینے 5 دن کے دور خلافت میں 4,000 مسجدوں کی تعمیر کر ڈالی. کہیے سبحان اللہ. 4,000 مسجدوں کی تعمیر کر ڈالی. میں نے الفاروق پڑھی تھی 1990 میں، 36 سال پہلے پڑھا تھا. آج بھی باقاعدہ وہ رقبہ ذہن میں ہے. میں مربع کلومیٹر نہیں بتا رہا ہوں، اسکوائر کلومیٹر نہیں بتا رہا ہوں، میں مربع میل کا بتا رہا ہوں. 22,51,030 مربع میل کا علاقہ. سعودی عرب کا رقبہ 22 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے، 22 لاکھ مربع کلومیٹر ہے. فرق سمجھیے. اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جو باقاعدہ قلمرو تھا، جو ریاست تھی باقاعدہ، وہ 22,51,030 مربع میل کے علاقے میں پھیلا ہوا تھا. اس کو ملٹی پلائی اگر آپ کریں گے، اگر یہاں بہت سارے میتھمیٹیشین بیٹھے ہوں گے، ماہرین حساب بیٹھے ہوں گے، گڑت کے باقاعدہ ماہر بیٹھے ہوں گے، تو ان کو معلوم ہے کہ مائل کو جب کلومیٹر میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کا میتھڈ ہے 1.6. اگر مائل کو آپ کلومیٹر میں بدلنا چاہتے ہیں، کلومیٹر نکالنا چاہتے ہیں، تو 1.6 سے آپ کو ضرب دینا پڑے گا، 1.6 سے ملٹی پلائی کرنا پڑے گا تو آپ کو کلومیٹر میں نکل آئے گا باقاعدہ. وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تاریخ شہادت پر تذکرہ کتنے لوگوں نے کیا؟ کل معظم نگر میں باقاعدہ شہدائے بدر کے انجمن شہدائے بدر کے زیر اہتمام 10 روزہ اجلاس میں، وہاں بھی ہمارے عزت مآب علی جناب مولانا عبدالباری فاروقی صاحب مدد علی، مولانا عبدالعظیم فاروقی صاحب مدد علی، امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، اور جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام چمچم چمچم کر رہا ہے اشتہار کے اندر. کل میں نے پیش کیا امام اہل سنت کو، پیش کیا، بہت قاعدے سے پیش کیا. احسان ہے یہ ان کا. کون سا احسان ہے؟ کن حالات میں جلسے منعقد ہوئے ہیں. بڑا خوف و دہشت کا ماحول تھا. 1912-1918 تک پہلی جنگ عظیم چل رہی تھی. 6 سال انسانی جان کو ایسا کشت و خون کے راستے سے ملیا میٹ کیا گیا، پانی کی طرح انسانی خون بہا گیا. 70 لاکھ سے زائد رشیا، جرمنی، برطانیہ، اٹلی، فرانس، ان سب کے لوگوں کی سب کی جانیں گئی تھی اس میں. فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم، وشو یدھ، پہلا وشو یدھ 1912 سے 1918 تک. ہر طرف خوف و دہشت، دینی حلقوں میں بدعات کا طوفان، خرافات، لغویات، رسم و رواج، شریعت سے دوری، سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لا تعلقی، نہ ذکر مصطفیٰ، نہ ذکر صحابہ، نہ ذکر شہداء، نہ ذکر اولیاء. بہرا روی کا دورہ. ایسے وقت میں رب ذوالجلال نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 33ویں پشت میں 33ویں پوتے امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے شہداء اسلام کے اجلاس کی باقاعدہ بنیاد ڈلوائی. 33ویں پشت میں یہ 35ویں پوتے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی مسافہ کرنے نہیں آتے ہیں. 36ویں پوتے بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا حسن میاں کہاں ہیں؟ حسن ہیں؟ 37ویں پوتے ہیں. ابو الحسن میاں نہیں آئے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ابو الحسن میاں 37ویں پوتے. ابو الحسن نہیں ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. اب تو صاحب تأہل ہو گئے. میں ان کے نکاح مسنون میں شریک نہیں ہو پایا. عید کے بعد 32 حافظ قرآن بچوں کی دستار بندی تھی بیگو سرائے کے اندر، مشہور ضلع ہے بہار کا. میں عرض کر دوں حضرت مولانا سے وہیں پر میں نے باقاعدہ مبارکبادی کے کلمات کہے تھے اور ان کی خوشگوار اور خوشحال اور پرسکون زندگی کے لیے باقاعدہ دعا بھی کی تھی. میں عرض کر دوں آپ سے، یہ 37ویں پوتے ہیں ابو الحسن، اور 38ویں پوتے یہ عزیزم حسن میاں بیٹھے ہیں. حسن حسین ہی ہے. یہ برکت دیکھی آپ نسل فاروقی کی. میں عرض کر دوں آپ سے، ملک ہندوستان میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کون سی پشت آئی تھی؟ خانوادہ فاروقیہ کا وہ کون سا چشم و چراغ تھا جسے سب سے پہلی مرتبہ ملک ہندوستان کی سرزمین کے اوپر ہدایت و صداقت کا چراغ روشن کرنے کے لیے قدم رکھا. آپ لوگ نہ معلوم کہاں کہاں سے آئے.
جناب سعید الرحمان صاحب قریشی جمیعت و قریش کے ذمہ دار چل نہیں پاتے ہیں، دونوں بیٹے داہنے بائیں لگتے ہیں، اہل محلہ لگتے ہیں، ان کو اٹھانے میں تب یہاں آتے ہیں۔ ابھی حضرت رفیق مکرم ہمارے سالہ سال سے ناچیز کو لینے جا رہے ہیں، مولانا عبدالسمیع صاحب القاسمی مدد علی راستے میں تھے، عزیز ہم حافظ محمد طالب میاں کا ریاض سے باقاع وائس کال آئی، کل وہ ریاض پہنچے اور انہوں نے سلام دعا کے بعد دعائیہ کلمات کہے کہ اللہ تعالیٰ جلسے کو کامیاب فرمائے، خیر کی باتیں بیان کرائے، اور مجھے بڑا رنج ہے، بہت عجیب و غریب کیفیت میں یہ مولانا نے سنا، وائس کال راستے میں بھی گاڑی پہ سنی، ریاض سے کل پہنچے ہیں، ان کو اس بات کی فکر ہے کہ شہداء اسلام کا جلسہ ماشاءاللہ یہ کہاں کہاں تذکرہ ہو رہا ہے، کہہ رہے مجھے رنج ہے، مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ اس بار ہم وہاں موجود نہیں ہیں، یہ بتائیے یہ کون سی برکتی لمحات میں جلسوں کی بنیاد ڈالی تھی؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 70ویں 16-17 والا 70ویں پش میں شیخ خضر رحمت اللہ علیہ بلخ سے تشریف لائے تھے ملک ہندوستان، کہیے سبحان اللہ، بلخ سے پہلی مرتبہ خانوادہ فاروقیہ کے پہلے چشم و چراغ، جونپور پہنچے، اور جونپور میں بادشاہ تھی حضرت سلطان ابراہیم شرقی جونپوری رحمت اللہ علیہ، کیا متدین متقی پرہیزگار بادشاہ تھا۔ دلی کی جامع مسجد بادشاہ شاہ جہاں نے باقاعدہ 1650 میں بنوائی، اور ابراہیم شرقی جونپوری رحمت اللہ علیہ نے اس سے 200 سال پہلے سرزمین جونپور میں جامع مسجد بنا دی۔ جب بھی جونپور ہم جاتے ہیں باقاعدہ وہاں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، میں عرض کر دوں وہاں اترے حضرت مولانا عبدالعظیم صاحب فاروقی مدد علی کے خاندان کے باقاعدہ موری سے اعلیٰ شیخ خضر رحمت اللہ 70ویں پشت کس کے مقام پر؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی 70ویں 16-17 والا 70ویں پشت، 69-70 نہ سمجھیے گا، 70ویں پشت کے وہ تشریف لائے، جونپور اترے، ان کی عالمانہ شان دیکھی، شیخ خضر رحمت اللہ علیہ کی فقیہانہ شان دیکھی، بادشاہ نے ان کا فاضلانہ وقار دیکھا، کہا آپ کو میں جاگیریں دے رہا ہوں، ملی آباد اس کے اطراف و جوانی وہ راجہ ککور تھا، اسی کے نام پہ کاکوری آباد ہے، راجہ ککور، میں عرض کر دوں آپ سے وہاں کاکوری کا پورا علاقہ، جائیے آپ وہاں جا کر کے اللہ کے دین کی دعوت دیجئے، یہ بادشاہ کے کہنے پر باقاعدہ کاکوری آئے، اور وہیں پر باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمت اللہ تعالی کی 1878 میں باقاعدہ ولادت باسعادت ہوئی ہے نا، یہ ولادت 1878 میں ہوئی۔ میں عرض کر دوں آپ سے 1919 میں اجلاس قائم کیے، اس قافلے کے قافلہ سالار تھے امام اہل سنت، کون نہیں آیا یہاں پر؟ ان کے دور صدارت، دور خلافت، ان کے دور صدارت میں کون نہیں آیا؟ 44 سال تک کے انہوں نے باقاعدہ اس قافلے کی باقاعدہ قیادت کا فریضہ انجام دیا، 1962 تک، اپریل 1962 تک 44 سال آیا کون نہیں؟ اس کے بعد ان کے لائق فائق صاحبزادے مناظر اسلام نوجوان جانتے ہی نہیں، شاہ رخ خان کو جانتے ہیں، وہ اس کی پیدائش بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اچھا آپ جانیں گے، ہم نہیں جانیں گے، ہم نہیں جانیں گے۔ علماء کرام سے زیادہ گہری نگاہ شخصیات پر ہوتی ہے، علماء کرام شخصیات، وہ کسی پولیٹیکل پرسنالٹی ہو، فلمی دنیا کی ہو، علماء کرام کی شخصیات علم الرجال پورا بھرا ہوا ہے راویوں کے حالات سے، 5 لاکھ راوی جب موجود ہیں اس کے حالات عالم دین باقاعدہ سامنے رکھ کے حدیث کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہم نہیں جانیں گے باقاعدہ کہ عامر خان کے دادا کون تھے، سلمان خان کے دادا عبدالرشید خان کو ہم جانیں گے نہیں، شاہ رخ خان کے ابا جان محمد کو، ان کے دادا تاج محمد کو ہم نہیں جانیں گے، ہم جانیں گے نہیں کیا؟ ان کی والدہ لطیف فاطمہ کو ہم نہیں جانیں گے، ان کی پیدائش 1966 میں ہوئی دلی کے رام منوہر کلینک میں شاہ رخ خان کی، ہمیں نہیں معلوم ہوگا، جب ان کی معلوم، میں عرض کر دوں آپ سے یہ سب کو معلوم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پہلے سیرت مصطفیٰ بھی یہاں پڑھتے ہیں، ہمارے علماء کرام سیرت صحابہ بھی پڑھتے ہیں، ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ 7 نومبر سن 644 عیسوی کو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ ہم یہ بھی بتاتے ہیں باقاعدہ طور پہ 17 جون سن 626 عیسوی کو حضرت عثمان غنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر مکرم کو 82 سال کی ضعیفی کے عالم میں قرآن کی تلاوت کے دوران بہت بے دردی سے ذبح کر دیا گیا تھا۔ بڑا خوف و دہشت کا ماحول تھا، ظالموں نے، بلوائیوں نے، منافقوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھنے دی، 3 دن تک ایسی آپ کی میت پڑی رہی۔ وہ داماد پیغمبر حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم نے جا کر کے مشاورت کی ہے، کہہ رہے بھائی اتنا تو وقت 2 لوگوں کو، خوف و دہشت کا عالم، کوئی گھر سے نہیں نکلتا تھا، جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیا۔ کیا جانتے ہیں مزال، کیا جانے ہم تاریخ کیا ہے، تاریخ ایسے ہی یہ شہداء اسلام کے اجلاس ایسے ہی ہم تک پہنچ گئے، مولانا بیٹھ گئے، اسٹیج لگا، ماشاءاللہ سارا بہترین انتظام ہو گیا، یہ بڑی آسانی سے کر لیا سب نے، ہمارے نکابر نے بڑی آسانی سے سب کر لیا،
تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا، ورنہ گلشن میں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اقبال، ہم اپنے اکابر کے احسانات سے منہ موڑ نہیں سکتے نہ چاہتے ہوئے۔ میں عرض کر دوں آپ سے یہاں کون نہیں آیا؟ کیا وجہ ہے کہ مفکر اسلام مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے منہ موڑ نہیں پائے؟ سبب کیا تھا کہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ شوکت علی کے ہاتھے کے ان جلسوں سے باقاعدہ طور پہ میں عرض کر دوں آپ سے اپنا رشتہ توڑ نہیں پائے؟ سبب کیا تھا؟ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ کے والد مولانا حکیم سید عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے علاج کیا تھا مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ کے والد محترم حضرت مولانا محمد حافظ ناظر علی صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ لوگ حافظ ناظر علی کہتے ہیں، بڑے جید عالم تھے، وہ عربی و فارسی کے بڑے جید عالم تھے۔ آپ کے پردادا تحصیلداری کے منصب پہ، جی تحصیلداری کے منصب سے ہی باقاعدہ ریٹائر ہوئے تھے۔ سن بتاؤں ریٹائرمنٹ کا؟ میں انتقال کا سن ان کا 1911 میں عرض کر دوں آپ سے 1911۔ مولانا نے تعارف میں مورخ کا لفظ استعمال کیا، اس لیے یہ حوالے بھی آنے بہت ضروری ہیں۔ بہرحال چونکہ اس موضوع کو نبھانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، جو بات ہو مستند ہو، معتبر ہو، مؤثق ہو۔ میں عرض کر دوں آپ سے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اقبال نے کہا جواب شکوہ 1904 کا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردو پہ گزر رکھتی ہے۔ اقبال کہتا ہے، میں عرض کر دوں آپ سے لہٰذا یہ جلسے آپ کے سامنے جو ہیں بڑے قیمتی جلسے ہیں، نایاب جلسے ہیں۔ 15 روز تھوڑا سا وقت نکال لیجیے، 355 دن کا اسلامی سال ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 355 دن، کم سے کم 354 دن، زیادہ سے زیادہ 355 دن، یہ 15 دن نکال لیجئے گا۔ آج مولانا سے میری بات ہوئی بعد نماز مغرب غالباً، کل کی میں نے صورتحال پوچھی، کل ہم دوسرے مقام پر تھے، ہم صورتحال ضرور دریافت کرتے ہیں چونکہ ایک تعلق ہے ہمارا۔ وکیل کا لفظ استعمال فرمایا، جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اتنا پروزن لقب کہیے، خطاب کہیے، شہر احمد آباد میں انہوں نے ہزار کے مجمع پیش کیا تھا، وہاں کی جمعیت کے صدر موجود تھے۔ جب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک حقہ کے 12,90,000 مسائل کا حوالہ ہم نے دیا تھا، تو وہاں پر حضرت جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وکیل احناف کا لقب دیا تھا۔ دعا فرمائیے یہ بزرگوں کے اتنے پروزن القاب ہم اٹھا سکیں، ان کی ساری عاجزی کا دامن نہ چھوٹنے پائے، کتابوں سے رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، اس میں نہ الجھیں۔ لوگ اس کے ذریعے دین سیکھنے لگے، آپ جی کے بڑھاتے، اس کے ذریعے موبائل کے ذریعے جنرل نالج بڑھاتے، بڑی جانکاری، بڑی معلومات، بڑی تحقیقات، اینٹروپولوجی، جیولوجی، کاسمولوجی، یولوجی، سائٹولوجی، سائیکالوجی، ڈرمیٹولوجی، اینتھولوجی، شعر و شاعری، ڈرمیٹولوجی، اینتھولوجی، ابا آدم اسلام سے لے کر آج تک کے حالات، شعر و شاعری، ساری چیزیں، اینتھولوجی، یولوجی، آفتھلمولوجی، علم الچشم، آنکھوں کا علاج، باقاعدہ آنکھوں کی پوری کیفیت تحقیقات، 7 گرام وزن ہے ہماری آنکھوں کا باقاعدہ طور پہ۔ میں عرض کر دوں یہ پلک ایک دن میں 21,000 مرتبہ جھپک رہی ہے۔ میں عرض کر دوں یہ سارا کا ساری چیزیں مل جائے گی، مگر آپ اس سے دین نہ سیکھیے۔ دین سیکھا جائے گا عرش معلیٰ سے نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس سے، دین سیکھا جائے گا مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے، دین سیکھا جائے گا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرات اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقدس گھرانوں سے۔ دین سیکھا جائے گا سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، 67,000 مسائل نکال کر کے دیے امام شافعی نے قرآن مجید سے۔ شافعی حضرات 15 کروڑ سے زائد شافعی ہیں پوری دنیا میں، کتنے؟ 15 کروڑ سے زائد۔ 1911 میں مردم شماری کی گئی تھی، مقلدین کی باقاعدہ مردم شماری سرکاری۔ علامہ شکیب ارسلان نے اپنی کتاب میں لکھا 1911 کی مردم شماری میں 37 کروڑ حنفی مسلمان تھے، کہیے سبحان اللہ۔ 1911 میں شافعی حضرات کی تعداد 10 کروڑ تھی، 1911 میں مالکی حضرات کی تعداد 1 کروڑ تھی، 1911 میں حنبلی حضرات کی باقاعدہ تعداد 30 لاکھ تھی۔ میں عرض کر دوں آپ سے اس لیے
یہاں پر جو بات کی جائے، یہاں کوئی بات رسمی نہیں ہوتی، یہاں کوئی بات لایانی نہیں ہوتی، علمی ہوگی، تاریخی ہوگی، عقائد حقہ کی ترجمانی ہوگی۔ یہ جلسے ہی عقائد حقہ کے ترجمان ہیں، یہ جلسے ہماری اصلاح کے ضامن ہیں، یہ جلسے باقاعدہ طور پہ ہمارے عقائد کو فروغ دینے کے لیے، ہماری بدعات کو، ہماری لغویات کو رفع کرنے کے لیے۔ یہاں سیرت خلفائے راشدین پیش کی جاتی ہے، سیرت پیغمبراں پیش کی جاتی ہے، پیغمبروں کی سیرتیں، میں عرض کرتا ہوں تاریخ عالم پیش کی جاتی ہے۔ قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ 1997 میں اللہ کو پیارے ہوئے، کتنی مرتبہ ہے شمار نہیں ہوگا کسی کے پاس۔ مناظر اسلام حضرت مولانا مظہور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جنہوں نے 1932 میں شہر بریلی میں الفرقان باقاعدہ جاری فرمایا تھا، نہ معلوم کتنی مرتبہ تشریف لائے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت، میں آپ جہاں آئے ہیں اس مقام کی اہمیت و افادیت میں بتا رہا ہوں، چونکہ حافظ ہمارے بڑے کمزور ہیں، یادداشت ہماری بڑی ضعیف ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے اکابر نے کیا کیا، کس طرح سے یہ شیش محل تیار کر کے ہم کو دیا ہے۔ ہم کو تو ابا کا بنا بنایا مکان مل گیا، جس وقت ابا اینٹ اٹھا رہے تھے ان کے ہاتھ میں باقاعدہ کچک لگ گئے تو خون بہ گیا، دیکھا لڑکے نے، بیٹے نے دیکھا۔ دادا جس وقت باقاعدہ اینٹا گارا اٹھا رہے تھے سر کے، ان کے سر کا زخم پوتے نے، آج کے پوتے نے دیکھا نہیں دیکھا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ان جلسوں کی اہمیت۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہیں جانا مذاق ہے؟ امریکہ سے آ رہے ہیں شیروانی بدلنے کے لیے، نیچے سے اوپر شیروانی اوپر بھیج دی، ارے بھائی بٹیا سے کہہ دیا شیروانی بدل دے، وہیں سے چلے گئے قریب کے اندر، جلسے کے اندر، واز کے اندر۔ سبحان اللہ، امریکہ سے آئے تو اوپر گھر بھی نہیں گئے۔ ایک مرتبہ میں نے مولانا سفیان قاسمی صاحب مدد علی سے عرض کیا تھا کہ آپ کے والد صاحب مولانا سالم صاحب قاسمی دامت برکات اس وقت حیات تھے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سالم صاحب القاسمی بہت آئے، کون نہیں آیا یہاں پر؟ ہم چونکہ ایک مزاج بنا ہے کہ ہمارے چونکہ اپنے شہر میں ادارہ ہے، اس لیے ہم نہیں سمجھتے، قدر نہیں کر پاتے۔ وہ بڑی مشہور مثال ہے، گھر کی مرغی دال برابر، پورے عالم میں آج تذکرہ ہوتا ہے شوکت علی کے ہاتھے کا، ان جلسوں کی برکت سے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، کیسا وہ بیج بو گئے امام اہل سنت، اس میں کوپلیں نکلیں اور شاخیں نکلیں۔ 1962 تک آپ یاری کرتے رہے اس گلشن کی، 1962 سے 1973 تک مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالسلام صاحب فاروقی رحمۃ، آپ کے دادا مولانا کے دادا مولانا عبدالعظیم صاحب کے باقاعدہ والد مکرم، مناظر اسلام 1955 کا مناظرہ معلوم بھی نہیں لوگوں کو، بمبئی کا مناظرہ جس میں عظمت عائشہ بیان کر دی تھی اور فریق مخالف لاجواب ہو گیا تھا۔ میں عرض کر دوں آپ سے 1973 تک کے اس قافلے کے سالار بنے، 73 سے لے کے 2023 تک جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کاوش جمیلہ سے، اپنی باقاعدہ محبت اہل بیت سے، اپنی باقاعدہ الفت صحابہ سے، اپنے عشق مصطفیٰ سے باقاعدہ 51 سال تک کے شہداء اسلام کے اجلاس کی صدارت کا فریضہ انجام دیا۔ سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ۔ 51 سال، کتنے؟ 51 سال، عربی حساب سے 51 سال۔ میں عرض کر دوں، اور اس کے بعد پھر ان کے نور نظر لختے جگر ہم سب کے چہی تھے۔ میں راستے میں مولانا سے بھی عرض کر رہا تھا کہ جب گفتگو ہوتی ہے فون پہ تو لگتا ہے حضرت مولانا کا پورا پرتو، پورا انکساری، عاجزی۔ ایک صفت ابھی میں نے راستے میں نقل کی کہ آج بھی وہی طریقہ، اگر کسی وجہ سے فون ریسیو نہیں کر پاتے ہیں مولانا عبدالباری فاروقی صاحب، تو پلٹ کے فون جب کرتے ہیں تو پہلا جملہ سلام کے بعد معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، میں مشغول تھا، میں یا نماز میں تھا، مدرسے میں تھا، مکتب میں تھا، فلاں محفل میں تھا، اس لیے میں فون ریسیو نہیں کر پایا۔ یہی انداز ہے، آج بھی وہی طریقہ ہے حضرت رحمت اللہ علیہ والا۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراحی سر نیگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ باپ کا علم، اقبال باپ کا علم بیٹے کو نہ اگر ازبر ہو، پھر پدر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ اگر ابا کی صفات بیٹے میں نہ آئیں تو کیسے وہ وارث کہلائے گا؟ اس لیے آپ تنہا نہیں ہیں، قطعی طور پہ اب حاسدین کے حسد و مخالفین کی، ارے اس کا وجود نہیں ہے، چھوڑیے، مخالف کیا ہوتا ہے؟ دور رسول سے زیادہ حالات آئیں گے، دور فاروق اعظم سے زیادہ حالات آئیں گے، عثمان غنی سے زیادہ خوف و دہشت کا ماحول ہوگا، داماد پیغمبر حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے زیادہ خوفناک منظر سامنے آئیں گے ملت کے۔
نواسہ مصطفیٰ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کس طرح ظالموں نے منافقوں نے دھوکہ دے کر کے فریب دے کر کے باقاعدہ میدان کربلا بلا لیا اور وہاں پر آ کر 10 محرم الحرام سن 61 ہجری انگریزی تاریخ 10 اکتوبر سن 681 عیسوی کو مدینے والے آقا کے جنتی نواسے کو ذبح کر ڈالا. جوان بیٹے علی اکبر شہید ہوگا 18 سال کی عمر میں. ایسے حالات آئیں گے. 6 مہینے کے معصوم سے علی اصغر رحمۃ اللہ علیہ کو حرملہ نامی ظالم نے زہر بجھے تیر سے شہید کر ڈالا. بی بی رباب رضی اللہ عنہ روتے روتے عجیب حال. صاحبزادے حضرت زین العابدین امام زین العابدین بن حسین حضرت امام زین العابدین اصل نام علی بن حسین. جناب حسین آج اگر کوئی صاحب اپنے بیٹے کا نام اپنے ابا کے نام پہ رکھ دیں, ان کے خاندان والے جینے نہیں دیں گے, معاشرے والے اس کو بے ادب نافرمان کہیں گے. شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے 3 بیٹوں کے نام علی رکھے. 3 بیٹوں کے نام علی رکھے والد مکرم کے نام پر. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا نام علی ہے, اصلی نام علی. دوسرے علی اصغر شہید ہوئے, تیسرے علی اکبر شہید ہوئے. 3 علی ہیں شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں عرض کر دوں آپ سے. تو حالات ایسے اس سے زیادہ آئیں گے. میں عرض کر کیا حالات تھے جس وقت باقاعدہ طور میں قرامتا کا فتنہ کھڑا ہو گیا تھا. خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے والے لوگوں کو ان کے معصوم بچوں کے دماغوں کو نکال کر کعبے کی دیوار پہ چپکا دیا تھا. حالات آئے ہیں ایسے؟ بالکل نہیں آئے. یہ کیوں رویا جاتا؟ حالات کیا حالات؟ خیریت سے جا رہے ہیں, خیریت سے آ رہے ہیں, آفس گئے خیریت سے آ گئے, مدرسے گئے خیریت سے آ گئے, دکان پہ گئے سودا بیچا خوب کمائی کی خیریت سے گھر آ گئے. دارجلنگ بھی جا رہے ہیں اور شملہ بھی جا رہے ہیں اور مسوری بھی گھوم رہے ہیں باقاعدہ. بامبے اور کلکتہ کا ہاوڑا برج بھی دیکھ رہے ہیں, انڈیا گیٹ بھی دیکھ رہے ہیں, بنگلور بھی جا رہے ہیں, سب کی خیریت. اور یہ حالات, اس کا کیا رونا؟ اہل ایمان کو تو اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اپنی تاریخ پڑھ لیں پہلے. میں اس کا 1923 میں خلافت ختم کی تھی ترکش کے اندر. کیا حالات؟ اذانیں بند ہو گئیں, عربی زبان پہ پابندی ہو گئی, خطنے پہ پابندی. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے یہاں خطنے جاری ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں. 7 لاکھ اکارڈنگ ٹو گوگل انفارمیشن. گوگل ہی کی مان لیجیے, گوگل بہت بڑا مفتی اس وقت بن گیا ہے. مفتی گوگل ہیں یا مولوی فیس بک ہیں, اس وقت یہی 2 چل رہے ہیں. اور کسی مفتی کا نام بھی نہیں معلوم ہوگا آج لوگوں کو. مفتی گوگل کب آئے؟ 1998 میں آئے ہیں. اور مولوی فیس بک کب آئے؟ 2004 میں. میں عرض کر دوں آپ سے. اور مولانا یوٹیوب کب آئے؟ 2005 میں. انہی سب چیزوں کا دین سیکھا جا رہا ہے بھیا. وہی میں کہہ رہا ہوں, سب کچھ سیکھیں مگر دین نہ سیکھیے گا. دین سیکھنے کے لیے اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. دیکھیے, ریب مانے بھی شک اور شک کے معنی بھی شک, دونوں عربی لفظ ہیں. قرآن مجید میں شک بھی موجود ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, الشرک شکن, الشک شرکن, شک شرک ہے. قرآن مجید نے یہاں ذالک شک نہیں فرمایا, ذالک الکتاب لا ریب, لا شکا نہیں فرمایا کہ اس کتاب میں شک نہیں, لا ریبہ فرمایا. کچھ اور ہے. شک کے معنی کچھ اور شک ہے. اور ریب کا جو شک ہوتا ہے وہ بالکل کہ کسی اعتبار سے, کسی زمانے میں, کسی لحاظ سے بھی اللہ کے قرآن میں شک نہیں کیا جائے گا قیامت تک. ہمیں شک ہے کہ انسان نے نماز نہیں پڑھی, بعد میں پتہ چلا نماز پڑھ کے آئے تھے, یہ ہوا شک. مگر ریب وہ شک ہوتا ہے باقاعدہ جس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہوتی. تو اللہ نے لفظ علم قرآن مجید میں 272 مقام پر استعمال فرمایا. کب علم کی دولت کو ہم حاصل کریں گے؟ کب تک کہ ایک دوسرے کی غیبت, ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے؟ کب تک کہ باقاعدہ ہم تنگ نظری کا مظاہرہ کریں گے؟ کب تک کہ ہم باقاعدہ سیاسی نقطۂ نظر سے ہم لوگوں کی شخصیت کا فیصلہ کریں گے؟ میں عرض کر دوں آپ سے اللہ کے قرآن کو باقاعدہ طور پہ اپنا رہبر و رہنما ہمیں ماننا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, امام اہل سنت محمد شکر فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. حضرت مولانا حضرت جناب امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کتنے لوگوں نے کیا تھا؟ وہ مولانا اکیلے ہیں جن کی زبان تھکی نہیں جا رہی ہے. ہر سال پہلی محرم کو افراد کتنے ہوں, سامعین کتنے, اس سے کوئی تعلق نہیں. تعداد کتنی, اس سے کوئی تعلق نہیں. اسلام میں ہے بھی نہیں, اسلام میں تعداد کے اوپر ہے بھی نہیں, کوئی انحصار نہیں, کوئی موقوف نہیں. امام اہل سنت کے سامنے تو ایسا بھی دور ہے 3 لوگ بیٹھے ہیں, 2 لوگ بیٹھے ہیں, اکیلے بیٹھے ہیں.
ایسا بھی دور آیا 1919 میں، کرفیو لگا ہوا ہے، کوئی آ ہی نہیں سکتا، امام اہل سنت اکیلے ہی بیان کرنا شروع کر دیا، کوئی خادم ہو تو ہو ساتھ میں۔ آج تو ماشاءاللہ ایک مجمع نظر آتا ہمارا اپنا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، پہلی محرم الحرام، یکم محرم الحرام کو باقاعدہ تدفین ہوئی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوجوانوں نے ذکر نہیں کیا، فیس بک چلتے رہے، باقاعدہ یوٹیوب چلتے رہے، اور باقاعدہ ہمارا سوشل میڈیا پوری طرح سے کام کرتا رہا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ آج کا نوجوان نہیں جانتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن کن چیزوں کی ایجاد فرمائی، کن کن چیزوں کی شروعات فرمائی۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، اب شروعاتی باتیں ہو گئی، اب کچھ باتیں کر لیں باقاعدہ اپنے انداز میں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی، یہ الفاظ اتنی رفتار سمجھ میں آ رہی ہے نا، اتنے الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں، یہ رفتار یہ تھوڑا سلو کر دوں؟ میں عرض کر دوں اس وقت میں 1 منٹ میں 150 الفاظ کی رفتار سے بول رہا ہوں، کہیے تو 125 الفاظ بولوں 1 منٹ کے اندر باقاعدہ۔ میں عرض کر دوں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت جناب صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہوئی، وہ بعض مورخین نے لکھا سنیچر کے دن، بعض نے لکھا اتوار کے دن۔ سوال اگر کسی نے آپ سے کر لیا کہ بتائیے اتوار کا دن یا سنیچر کا دن، اس کا کیا جواب دیں گے؟ جیسے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں 2 قول آتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 570 عیسوی میں ہوئی، دوسرا قول ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 571 عیسوی میں ہوئی۔ اس کا اشکال ہے، اس کا ڈاؤٹ ہے، اس کو کلیئر کرنا علماء کرام ہم سب کی ذمہ داری ہے، علماء اسلام کی ذمہ داری ہے۔ وہ ایک کہہ رہا ہے 570 عیسوی نبی کی پیدائش مبارکہ، دوسرے نے کہا حضرت کتاب میں لکھا 571 عیسوی، اور بھاری کتاب پیش کر دی، علامہ شبلی نعمانی کی کتاب پیش کر دی، اس پہ 570 ہے، اور علامہ باقاعدہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ کی کتاب پیش کر دی، اس پہ 571 ہے۔ تو آپ اس ڈاؤٹ کو کیسے کلیئر کریں گے؟ تو آپ کے پاس اگر علم الحساب ہوگا، علم العالم ہوگا، تو آپ 1 سیکنڈ میں اس کے ڈاؤٹ کو کلیئر کر دیں گے، آپ باقاعدہ اس کے اشکال کو رفع کر دیں گے۔ آپ کہہ دیں گے بحساب قدیم حساب جو کیلنڈر 1752 سے پہلے چل رہا تھا، اس کے حساب سے مدینے والے آقا کی پیدائش مبارکہ 570 ہے، اور 1752 کے بعد جو کیلنڈر آیا اس کے حساب سے 571 عیسوی ہے۔ تو کیلنڈر آپ اپنا ٹھیک کیجئے پہلے، آپ ولادت رسول کی تاریخ میں اختلاف کو نہ ڈھونڈیے، نبی کی پیدائش کے سن میں اختلاف کو تلاش نہ کیجئے، آپ اپنے کیلنڈر کی تاریخ معلوم کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 46 سال پہلے یہ کیلنڈر، میں عرض کروں جولیس سیزر، جولائی، جن کے نام پر جولائی کا مہینہ ہے، روم کے بادشاہ تھے جولائی، روم کے بادشاہ کا نام جولیس سیزر، انہی کے نام پر جولائی کا مہینہ ہے۔ اگسٹس، وہ بھی بادشاہ کا نام تھا، ان کے نام پر اگست کا مہینہ ہے۔ میں عرض کروں آپ سے، ایک دور میں رومی کیلنڈر ہوا کرتا تھا، قدیم زمانے میں رومی کیلنڈر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے رومی کیلنڈر، اس کے اندر 10 ہی مہینے ہوتے تھے، جنوری فروری کا مہینہ نہیں تھا، مارچ سے مہینہ شروع ہوتا تھا، دسمبر پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا، دسمبر پہ سال ختم، 304 دن کا سال ختم، 304 دن کا سال ختم، مارچ سے مہینہ شروع ہوا، دسمبر ختم، 10 مہینے کا سال۔ ارے دسمبر کے معنی 10واں، دسمبر کے معنی یونانی زبان کا لفظ دسمبر، یونانی زبان کا لفظ، یونانی زبان میں دسمبر کا مطلب 10واں، نومبر کا مطلب 9واں، نومبر کا مطلب 9واں مہینہ، دسمبر کا مطلب 10واں مہینہ، سال مکمل ہو گیا 10۔ میں عرض کر دوں آپ سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے نوما نامی ماہر حساب نے، باقاعدہ ماہر فلکیات نے، نوما نے جنوری اور فروری کا اضافہ کیا۔ تو کیلنڈر کی تاریخ پہلے معلوم کیجئے، جنوری فروری کب لاگو کی گئی؟ 2700 سال پہلے، اور کہاں لگایا؟ 10 مہینے اس کو کہاں، جنوری کو کہاں لگایا؟ 11ویں مہینے میں۔ جنوری پہلے 11واں مہینہ تھا، 29 کی جنوری ہوتی تھی، جنوری میں صرف 29 دن ہوتے تھے، فروری 12واں مہینہ، آج فروری دوسرا مہینہ ہے نا، اس کیلنڈر میں فروری دوسرا مہینہ ہے نا، جس وقت فروری باقاعدہ بنایا گیا تھا، اس کو کہاں رکھا، کہاں سیٹ کیا؟ 12واں مہینہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ایک کیلنڈر، اور مصریوں کا کیلنڈر الگ تھا، مصریوں کا کیلنڈر الگ تھا، یہودیوں کا کیلنڈر الگ تھا، رومیوں کا کیلنڈر۔ میں بتا رہا ہوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ احسان ملت اسلامیہ پہ، جو امت محمدیہ کو ہجری نام کا جو کیلنڈر عطا فرمایا ہے، اس کی عظمت شان کیا ہے؟ اس کی عظمت شان کبھی خیال یہ اگر اجلاس نہ ہو تو لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو عربی تاریخیں کیا ہیں، یکم محرم الحرام سے 15 محرم الحرام تک۔ میں عرض کر تو رومیوں کا کیلنڈر الگ تھا، یہودیوں کا کیلنڈر الگ تھا، مصریوں کا کیلنڈر الگ تھا، عراقیوں کا کیلنڈر الگ تھا، سب میں تبدیلی ہوئی، سب میں ترمیم ہوئی۔ ایک مرتبہ تو 1583 بڑا مشہور سن ہے، ماہرین حساب کے یہاں 1583 بڑا مشہور سن ہے،
پاپ گریگورین نے ایک اعلان کر دیا، بھیا آج 4 اکتوبر ہے، 1583 کی بات بتا رہا ہوں، 4 اکتوبر ہے، کل جب سو کے اٹھیے گا تو 5 اکتوبر نہ لکھیے گا، 15 اکتوبر لکھیے گا۔ بھیا پاپ تھے، وہ پادری تھے، ان کا اعلان پتھر کی لکیر، سوئے 4 اکتوبر کو، جب سو کے اٹھے سب نے لکھا 15 اکتوبر، 11 دن غائب ہو گئے۔ یہ کیلنڈر کی بتا رہا ہوں۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو کیلنڈر باقاعدہ بنایا 9 جولائی سن 638 عیسوی، ہم تو سن کے حساب سے بات کرتے ہیں، جب ڈیبیٹ ہوتا ہے، مناظرہ، مذاکرہ، کنورسیشن، میٹنگ، وہاں ان چیزوں کی قدر و قیمت پتہ چلتی ہے کہ جب آپ باقاعدہ اہل حق کے نمائندہ کی حیثیت سے اپنے دلائل واضحہ، براہین قاطعہ، اپنے مضبوط حوالوں سے اپنی بات پیش کرتے ہیں تو ملت اسلامیہ کا وہاں وقار بلند ہوتا ہے۔ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، اقبال کہتا ہے، میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشا ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا، سفر شرر فشا میری آہ ہوگی، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ میں عرض کر دوں تو وہاں دن بڑھائے گئے، اور 1752 میں پھر دن بڑھائے گئے، لیکن ایک کیلنڈر ایسا ہے دنیا میں، تاریخ عالم میں، وہ تاریخ میں عرض کر دوں وہ کون سی تقویم فاروقی کہہ لیجئے، اس کو ہجری سن کہہ لیجئے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بنایا ہوا یہ ہجری کیلنڈر ہے، اس میں ذرہ برابر اس وقت سے لے کر 1448 ہجری شروع ہو گئی، الحمدللہ آج تک کوئی ترمیم نہیں ہوئی، اس پہ سبحان اللہ کہیے۔ پہلے جتنے کیلنڈروں کے میں نے نام لیے، رومیوں کے کیلنڈر، مصریوں کے کیلنڈر، یہ سب بھی چاند کے حساب سے چلتے تھے، اس پہ بھی سبحان اللہ کہیے، یہ سب چاند کے حساب سے چلتے تھے۔ رومیوں کا کیلنڈر چاند کے حساب سے تھا، میں عرض کر دوں آپ سے، یہودیوں کا کیلنڈر چاند کے حساب سے تھا، یونانیوں کا کیلنڈر چاند کے حساب سے تھا، بعد میں جب حساب آگے پیچھے ہونے لگا تب جا کر کے باقاعدہ یہ تبدیلی آئی، اور ہمارے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شروع سے چاند کے اوپر باقاعدہ موقوف کیا حساب۔ تو بڑی ایجادات ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی۔ سب سے پہلی مرتبہ مسجدوں میں چٹائیاں بچھوانے والے، بغیر چٹائی کے نماز پڑھی جاتی تھی دور رسول میں، سب سے پہلی مرتبہ مسجدوں میں چٹائیاں بچھانے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلی مرتبہ مسجد میں چراغ روشن کرنے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے باقاعدہ ایک شخص کو مقرر کیا تھا، ایک خادم کو مقرر کیا تھا کہ بیت المال سے تم کو تنخواہ دیں گے، ہر روز مسجد رسول میں، مسجد مصطفیٰ میں، مسجد نبوی شریف میں ہر روز تیل اور بتی کا تمہیں انتظام کرنا ہے، اور تم کو تنخواہ دی جائے گی بیت المال سے۔ باقاعدہ مسجد نبوی شریف میں سب سے پہلی مرتبہ چراغ روشن کروانے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سب سے پہلی مرتبہ امیر المومنین کہے جانے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سب سے پہلی مرتبہ قاضی اسلام بننے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سب سے پہلی مرتبہ مقام ابراہیم پر، سب سے پہلی مرتبہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو، اس حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سب سے پہلی مرتبہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور اس امت محمدیہ کو نماز جنازہ میں، اس امت محمدیہ کو نماز جنازہ میں 4 تکبیروں پر جمع کرنے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلی مرتبہ ہماری ماں اور بہنوں کے پردے کی فکر کرنے والے۔ ادھر پردے کا خیال آیا فاروق اعظم کے دل میں، ادھر سے اللہ سے پیغام آیا، اے نبی اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے۔ قل یا ایھا النبی، اور من جلابیبہن نہ کہہ دیا، کیا ہوں وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ، امت کی دیگر عورتیں اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو پردہ کروائیے۔ میں عرض کرتا ہوں 22 مقامات پر قرآن مجید کے اندر فاروق اعظم کی منشا کے مطابق اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ پڑھیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کا ذکر نہیں ہوا ایک محرم کو، ذکر کرے تو شہداء اسلام کے اجلاس میں شوکت علی کے ہاتھے میں ذکر ہو، یا جہاں جلسے ہو رہے وہاں ذکر ہو، اپنے گھروں میں ذکر نہیں کرنا ہے۔ موبائل پر سوشل میڈیا پہ اتنی سب باتیں، الٹی سیدھی پوسٹیں، بے شرمی بے حیائی کی باتیں، فضولیات، لغویات، جھوٹے قصے، میں عرض کر دوں آپ سے اس پہ ذکر نہیں ہوا۔ میں عرض کر دوں آپ سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 82 سال کی عمر میں ضعیفی کے عالم میں شہید کر دیا گیا، 35 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ جمعے کی آج
جو پہلی اذان ہوتی ہے یہ عثمان غنی کی یادگار ہے. دور رسول میں 2 اذانیں نہیں تھی جمعے میں, ایک اذان ہوتی تھی خطبے کی اذان, اذان خطبہ. ادھر خطبہ دیا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ادھر نماز جمعہ شروع ہو گئی. یہ پہلی ذات ہے عثمان غنی کی. دور فاروقی میں 2 اذانیں نہ ہوئیں, دور رسول میں جمعے کی اذان الگ خطبے کی اذان الگ نہیں ہوتی تھی, ایک اذان اذان خطبہ. یہ عثمان غنی کے دور خلافت کی یادگار ہے کہ جو پہلی اذان آج ہم اور آپ اپنی دکان میں بیٹھ کر سنتے ہیں, جس اذان کو سن کر یاد آتا ہے ارے کل جمعہ ہے, ارے چلو جلدی کرو, ارے آج جمعہ ہے, ارے چلو جلدی چلو غسل کریں نہائیں دھوئیں مسجد میں جمعہ پڑھنا ہے. جو پہلی اذان آپ سنتے ہیں باقاعدہ, یہ پہلی اذان جمعے کی حضرت عثمان غنی کی یادگار ہے. انہوں نے جاری فرمایا تھا. جناب حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت دیکھ لیجئے کیسا تھا. میں عرض کر دوں آپ سے, اس لیے ہمارے پاس علم نہیں ہے, اس لیے ہم ان باتوں پہ گفتگو نہیں کرتے. وہ دیکھیے کیسے کیسے تعلیم یافتہ لوگ, ایک سے ایک باقاعدہ کوالیفائڈ, سیویلائز, ویل مینٹین, ویل مائنڈ, ویل تھاٹس, ویل ویوز. میں عرض کر دوں آپ سے, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کی کوئی دلیل ہے؟ اللہ میاں کے وجود کی دلیل طلب کر رہے ہیں. ارے بھیا ہر چیز کے وجود, یہ پنکھا کس نے بنایا؟ اس کی دلیل ہے بینسلر نے بنایا 1887 میں, اس کی دلیل ہے. گھڑی کی دلیل معلوم کیجئے, گھڑی کس نے بنائی؟ 1677 میں جارج برگی نے بنایا باقاعدہ گھڑی. موبائل کس نے بنایا؟ 1973 میں باقاعدہ مارٹن کوپر نے بنایا تھا. میں عرض کر دوں آپ سے, فیس بک کس نے بنایا تھا؟ مارک زکربرگ نے 2004 میں بنایا تھا. یہ دلیل مانگیے. عالم سے عالم ہونے کی دلیل پوچھی جا سکتی ہے, قاری سے قاری ہونے کی دلیل مانگی جا سکتی ہے, مفتی سے مفتی ہونے کی دلیل مانگی جا سکتی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, مجتہد سے مجتہد ہونے کی دلیل مانگی جا سکتی ہے, تابعی سے تابعی ہونے کی دلیل مانگی جا سکتی ہے, صحابی سے صحابی ہونے کی دلیل مانگی جا سکتی ہے, پیغمبر سے پیغمبری کی دلیل مانگی جا سکتی ہے, رسول سے رسالت کی دلیل مانگی جا سکتی ہے, نبی سے نبوت کی دلیل مانگی جا سکتی ہے. ایک ذات رب ذوالجلال کی ہے جس پر ایمان بغیر دلیل کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے. بغیر دلیل کے ہمارا ایمان ہے ذات باری تعالیٰ پر. خالق ہمارا اللہ ہے, مالک ہمارا اللہ ہے. 19 کروڑ 70 لاکھ اسکوائر مائل, 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلا ہوا یہ پورا, اس زمین کا پورا چپا چپا اس کا خالق و مالک ہے اللہ تعالیٰ. ہوا میں فضا میں اڑنے والے 4 کھرب پرندوں کو دانہ دینے والا وہ اللہ ہے. 8 ارب 40 کروڑ انسانوں کو دانہ دینے والا اللہ ہے. اس لیے کبھی اللہ کے وجود کی دلیل نہ مانگیے گا. امام اعظم ابو حنیفہ سے سوال کیا تھا ایک نصرانی نے, اللہ سے پہلے کیا تھا؟ جب اللہ نہیں تھا تو کیا تھا؟ تو فرمایا گنتی گنیے, اور 12 سال کے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. خلیفہ پریشان تھا. اس نصرانی نے کیسا سوال کر لیا؟ ملت اسلامیہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی, اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مناظر بھیج دیے, کوئی ایسا امام المنطق بھیج دیجئے جو اس کو منطقی جواب دے کر خاموش کرے. وہ قرآن پر ایمان رکھتا نہیں, قرآن کی بات کیوں مانے؟ حدیث پہ ایمان رکھتا نہیں, حدیث کی دلیل کیوں مانے گا؟ اللہ سے پہلے بتاؤ کیا تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے دل میں اللہ نے ڈالا. ابو حنیفہ نے فوراً کہہ دیا, نعمان نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے کا اصلی نام نعمان. میں عرض کر دوں آپ سے, فوراً کہا امام اعظم ابو حنیفہ نے گنتی گنو. اس نے گنتی گننا شروع کی, 1 2 3 4 5. کہا نہیں, تمہیں اللہ سے پہلے معلوم کرنا ہے تو الٹی گنتی گننی پڑے گی, الٹی گنتی گنو. اس نے الٹی گنتی گننا شروع کر دی, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ایک پہ آ کے رک گیا. کہا رک کیوں گئے؟ کہیں گے 1 سے پہلے کیا؟ 1 سے پہلے 0. اور کہا 0 سے پہلے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا 0 سے پہلے؟ کہیں گے 0 سے پہلے 0 تھا. کہیں گے اس سے پہلے؟ کہیں گے اس سے پہلے بھی 0 0. کہا اس سے پہلے؟ کہنے لگے اس سے بھی پہلے 0 0. کہا جس طریقے سے 0 سے پہلے 0 0 سے پہلے 0 0 سے پہلے 0, اسی طرح اللہ سے پہلے اللہ, اللہ سے پہلے اللہ, اللہ سے پہلے اللہ. آج کہاں ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے چاہنے والے؟ کیسے کیسے سوالات آ رہے ہیں باقاعدہ. منطقی بنیاد پر دین کو سمجھا جا رہا ہے, ترک کے آدھار پر شریعت کو سمجھا جا رہا ہے. اپنے بچوں کا عالم بنائیے, اپنے بچوں کو فاضل بنائیے, صحابہ کرام کے متعلق تذکرہ کیجیے, ان کو بتائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 جنتی بیویاں ہیں, ان کے حالات بتائیے. کوئز پروگرام کیجیے, بچوں سے سوال کیا کیجیے گھر کے اندر, تھوڑی دیر بچوں کے بیچ میں وقت گزارا کیجیے. ایک مقام پہ میں بھی کوئز پروگرام میں تھا, آپ بھی تھے. میں عرض کر دوں آپ سے, وہاں پر سوالات آئے, تو میں نے عرض کیا تھا لفظ کوئز پہ. میں نے کہا تھا لفظ کوئز پہ گفتگو کسی نے کی نہیں تھی, سوچا اس کی تاریخ تو آ ہی جائے. کوئز پروگرام, ہر جگہ کوئز پروگرام سن لیا. کوئز کے معنی کیا ہیں؟
میں نے عرض کیا تھا پہلی مرتبہ 1792 میں اس لفظ کو آئرلینڈ کے ایک آدمی نے استعمال کیا تھا، لفظ کوئز۔ 1935 میں پہلی مرتبہ امریکہ کے اندر کوئز پروگرام شروع ہوئے۔ 1940 میں امریکہ کے اندر باقاعدہ طور پر ٹیلی ویژن کے اوپر کوئز پروگرام دکھائے گئے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں کوئز پروگرام کی شروعات 1967 میں ہوئی تھی۔ اور لفظ کوئز کے معنی کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ لفظ کوئز کے 7,90,000 انگلش ڈکشنری میں ورڈ ملیں گے، 7,90,000۔ ہمارے تو اردو کی ڈکشنری اٹھا لیجئے، فیروز اللغات تو 1,00,000، ہم نے 1990 میں پڑھی، 1,00,000 والی ڈکشنری دیکھی تھی۔ منشی جھمن لال کی لغات ہیرا ہم نے پڑھی۔ لغات کشوری آپ سب جانتی ہیں، مشہور و معروف لغات کشوری ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، کہیں پر کوئز لفظ نہیں ملے گا آپ کو انگلش کی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی باقاعدہ طور پہ 1755 میں پہلی مرتبہ ڈکشنری شائع ہوئی تھی، آکسفورڈ یونیورسٹی، کہیں کوئز لفظ نہیں ملے گا اس کے اندر۔ تو میں نے عرض کیا، اس دوست نے وہ ایک فلم ہال کا ڈرامہ چلتا تھا، اس کا وہ مینیجر تھا، آئرلینڈ کا وہ آدمی، اور اس نے 1792 میں اپنے دوستوں کا دیکھنا میں ایک لفظ کل ایسا نکالوں گا پورے شہر میں مشہور ہو جائے گا، اور شہر کی دیوار پہ، شہر کی ہر مقام پر اس نے لفظ ڈال دیا کوئز کوئز کوئز، پورے شہر میں وہ لفظ مشہور ہو گیا۔ تو آ کے ہنس کے کہتا، دیکھا میں نے کہا نہیں تھا، میں ایک بے معنی لفظ باقاعدہ لکھ دوں گا پورے شہر مشہور ہو جائے گا۔ وہاں سے ایک کوئز پروگرام چلا گیا، میں نے وہاں سے ہی چلا آیا باقاعدہ پروگرام۔ تو میں نے بیان میں اس کا تذکرہ کیا، میں نے کہا اگر آپ کو کوئز کا مطلب نکالنا ہے تو کوئز پروگرام کو آپ جوڑیے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مکرمہ سے۔ رسول پاک نے پوچھا تھا ابو ہریرہ سے، اے ابو ہریرہ بتاؤ تمہارے سر پر کیا ہے؟ تو ابو ہریرہ نے جواب فرمایا تھا واللہ اعلم ورسولہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا پیارے آقا نے کہ تمہارے سر پہ آسمان ہے۔ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اے ابو ہریرہ تمہارے سر پہ جو آسمان ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب فرمایا واللہ اعلم ورسولہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا اس کے اوپر بھی ایک آسمان ہے۔ اس طرح ہمارے نبی نے 7 آسمان گنائے اور پھر پوچھا اے ابو ہریرہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب فرمایا واللہ اعلم ورسولہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 سال کی مسافت ہے۔ یہ مشکاشی کی حدیث ہے۔ یہاں سے یہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، کہاں آپ آئرلینڈ کے اس آدمی کی طرف جا رہے ہیں؟ کہاں آپ 1935 میں امریکہ کے کوئز پروگرام کی پیروی کر رہے ہیں؟ کہاں آپ 1940 کے کوئز پروگرام کو فالو کر رہے ہیں؟ ارے آپ مشکات شریف کی حدیث کی بنیاد پر مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف باقاعدہ طور پہ آپ توجہ فرمائیے کہ وہاں یہ شروعات ہوئی تھی، سوالن جوابن کا سلسلہ ہمارے آقا نے شروع کیا تھا۔ اس کو وہاں سے جوڑیے۔ تو اس کو بھی بعد میں دعا دی تھی انہوں نے، آپ تھے؟ ہاں، تو بعد میں ناظم جلسہ نے وہاں کہا نہیں دیکھیے یہ بات بہت شروع میں وہ جو پیچھے ہوتا اس کو بعد ہی بٹھایا جاتا ہے، ہم سے زیادہ کوئی نالائق نااہل ہوگا نہیں، آخر میں بٹھایا۔ جو بعض اہل علم بھی وہاں پر موجود تھے وہ سب جا چکے تھے، چند لوگ تھے، بہرحال ان کے سامنے یہ بات آئی، مجھے دل تو خوش ہوا، کم سے کم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو رکھی۔ تو بہرحال آپ کی نگاہ علم کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اور آپ آئیں تو اپنی علمی پہچان کے ساتھ آئیں باقاعدہ طور پہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے صحابہ کرام کا تذکرہ کریں، اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر خیر کریں اپنے یہاں۔ میں نواس مصطفیٰ، نواس رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، نواس مصطفیٰ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں جنتی بیٹیوں، بڑی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا 31 سال عمر ہوئی، سب سے زیادہ بی بی زینب کی عمر شریف ہوئی کتنی؟ 31 سال۔ بڑی بیٹی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ عنہ کی عمر شریف 31 سال۔ دوسری بیٹی بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ عمر شریف 22 سال۔ تیسری بیٹی بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ عمر شریف 25 سال۔ چوتھی بیٹی خاتون جنت سید ابی فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہ عمر شریف 23 سال۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، ان کا تذکرہ کیجئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں جنتی نواسیوں کا تذکرہ کیجئے۔ بڑی نواسی بی بی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری نواسی بی بی زینب بنت علی رضی اللہ عنہ، تیسری نواسی بی بی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ۔ ہمارے جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے ہر جلسے میں یہ سب باتیں بتایا کیجئے، ہر جلسے میں اور جب میں یہاں آتا تو فرماتا مجھے معلوم ہے پورے ملک کو گھوم کے آپ آ رہے ہیں اور امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ چرچا کر کے آ رہے ہیں، مجھے سب خبر ہے، ان کا مخصوص انداز مجھے سب خبر ہے،
مجھے سب خبر ہے، مجھے سب پتہ چل جاتا ہے آپ کہاں پر ہیں، کس تاریخ، بنگال میں کب ہیں، بھوپال میں کب ہیں، اور باقاعدہ راجستھان میں کب ہیں، اور بہار اور جھارکھنڈ میں کب ہیں. ایسا بتاتے تھے ایسا لگتا ہے جیسے دیکھ رہے ہوں. میں عرض کر دوں آپ سے، میں تو اس لیے آپ، اور جب کبھی ہم ان حدیثوں کو پیش کرتے تھے، مولانا عبد الباری فاروقی صاحب نے باقاعدہ حدیث شریف پڑھی تھی صحابہ کرام کی عظمت شان کے اندر، باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر دوں اس میں تذکرہ تھا میرے صحابہ. تو ایک مرتبہ میں نے 5 حدیثیں جس وقت یہاں پر پڑھی ہیں، ان من خیارکم احسن، میں عرض کر دوں اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کرو، تعظیم کرو. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا. مثل اصحابی، میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ سے اللہ سے ڈرو. ہمارے اس بیان کے بعد بھی حضرت جب کھڑے ہوئے بہت دیر تک میرے صحابہ کرتے کرتے اشک بار ہو گئے تھے. مولانا آپ بھی بیٹھے تھے، سب موجود تھے. وہ لفظ مثل اصحابی میرے فرمایا، حضرت نے نقطہ نوٹ کیا کہ صحابہ خالی نہیں فرمایا، ڈائریکٹ صحابہ نہیں فرمایا، میرے صحابہ. کل جمعہ ہے، ملک ہندوستان کی موبائل کے حساب سے 7 لاکھ مسجدیں ہیں، ورنہ بہت زائد ہیں. ملک ہندوستان کی 7 لاکھ مسجدوں کے باقاعدہ امام منبر پہ کھڑے ہو کے کل کہیں گے اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے سلسلے میں باقاعدہ تم کچھ کہنا نہیں، ہلکی بات نہ کہنا. لا تسبوا اصحابی، خبردار صحابہ کرام کی شان میں باقاعدہ تم کوئی گستاخی نہ کرنا. اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے سلسلے میں ڈرو. اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعظیم واجب، محبت واجب، ذکر واجب. صحابہ کرام کی تعظیم واجب، محبت واجب، ذکر واجب. اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون. یہ مزدے ہیں، یہ بشارتیں ہیں صحابہ کرام کی شان میں. نبی کو دیکھنے والے ہیں صحابہ کرام، نبی سے دین سیکھنے والے ہیں صحابہ کرام. اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین و شریعت کس سے سیکھا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھا. باقاعدہ اس سے ذکر صحابہ ضرور کیا کیجئے اپنے بچوں کے پاس. تو چند کلمات صحابہ کرام کی شان میں، اور پھر مجھے اجازت دے دیجئے. ہر جگہ اب تو لوگ اس کی فرمائش کرنے لگے ہیں کہ وہ آخر میں آپ ذکر صحابہ کر دیجئے. آپ لوگ سن تو چکے ہی ہیں، بہت چند کلمات کہہ دیتا ہوں، آپ وہ سب سنے ہی کرتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ. تو چند کلمات میں شان صحابہ میں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں. بس یہ آخری بیان کا سلسلہ، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور موقع میں گفتگو ہوگی. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، شان صحابہ سبحان اللہ کہہ دیجئے. اب یہ آخری سلسلہ بیان، آخری یہ روانی کا سلسلہ چلے گا. میں عرض کر دوں آپ سے، اور سبحان اللہ کہنا نہ بھولیے گا. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں. نبی یہ کہیں لکھا ہوا تھوڑی ہوتا ہے. اچھا بتائیے اذان میں کتنے حروف ہیں؟ 176. کسی کتاب میں پڑھا؟ ابھی تو کتاب میں کہیں کوئی نظر. اچھا دوسرے کلمے میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد، آپ تو میری راتیں جانتے ہیں سفر میں، آپ بھی جانتے ہیں باقاعدہ یہی سب جوڑ گھٹانا چلا کرتا ہر وقت اس کے اندر. دوسرے کلمے میں حروف کتنے ہیں بھیا؟ 40 حروف ہیں. پہلے کلمے میں حروف 24، یہ مل جائے گا کتاب میں. دوسرے کلمے میں حروف 40. تیسرے کلمے میں حروف کتنے؟ کسی کتاب میں نظر آیا؟ 71 حروف ہیں. 71 حروف آتے ہیں باقاعدہ. میں عرض کر دوں آپ سے. اچھا ایک دن میں امام صاحب مسجد کے اندر اللہ اکبر کتنی مرتبہ کہہ رہے ہیں؟ فجر کی نماز میں نیت باندھی اللہ اکبر، رکوع میں گئے اللہ اکبر، سجدے میں گئے اللہ اکبر، سجدے سے سر اٹھایا اللہ اکبر. فجر کی نماز میں 11 مرتبہ اللہ اکبر، ظہر کی نماز میں 22 مرتبہ اللہ اکبر، عصر کی نماز میں 22 مرتبہ. پھر امام صاحب نے اللہ اکبر کہا. مغرب کی نماز میں 17 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور عشاء کی نماز میں 22 مرتبہ اللہ اکبر کہا. ایک دن میں ایک مسجد کا امام 94 مرتبہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہاں بند ہو جائے گا یہ آپ کو جوڑنا پڑے گا، یہ آپ کو تحقیق لگانی پڑے گی، یہ کھوج کرنی پڑے. اللہ کی طرف سے بھیک مانگیے، اللہ علم کے موتی، علم کے دروازے، علم کے باب کھول دیجئے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے دعا کی تھی خانہ کعبہ میں، اللہ یادداشت دے دیجئے، قوت یادداشت. میں 24 جلدوں پر مشتمل فتح الباری لکھ ڈالی تھی، بخاری شریف کی شرح 24 جلدوں پر. میں عرض کر دوں آپ سے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جا کے خانہ کعبہ میں آب زمزم پیا، اور باقاعدہ بارگاہ ربانی میں بیت اللہ شریف کے سامنے دعا فرمائی، اے اللہ ہم کو خوب حافظہ نصیب فرمائیے. تاریخ الخلفاء لکھ ڈالی، تاریخ الخلفاء لکھ ڈالی. تو اس لیے یہ سب مانگا جاتا اللہ کی طرف سے، یہ ذاتی علم نہیں ہوتا. کل ایک صاحب بات کر رہے تھے، ہم نے کتابوں سے کیا ہوتا ہے؟ کتابیں ہر جگہ، لائبریرین کے پاس کتابیں ہوتی ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، امریکہ کے اندر واشنگٹن ڈی سی میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے، لائبریری آف کانگریس. 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں ہیں. اس لائبریرین کے پاس کیا سارا علم آ گیا؟ نہیں آیا، نہیں آیا. میں عرض کر دوں آپ سے، امیر الدولہ لائبریری کی انچارج تھی محترمہ نصرت ناہید صاحبہ، بڑی عبادت گزار ہیں. ابھی 10-15 دن پہلے فون ان کا آیا تھا.
فون پہ بہت رو رہی تھی. دینی مزاج ان کا, دعا بہت کرواتی ہیں علماء کرام سے. وہ لائبریرین تھیں, عالم شباب میں ساری کتابیں ان کے سامنے تھیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی. میں نے کہا مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا میں عرض کر دوں, ان کا نام محی الدین تھا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا خیر الدین صاحب, مولانا ابوالکلام آزاد کے دادا شیخ محمد اکرم, مولانا ابوالکلام آزاد کی بہن آبرو بیگم, مولانا ابوالکلام آزاد کی دوسری بہن آرزو بیگم. کہیں دیکھیے مجھے کچھ یاد نہیں ہے, مجھ سے سوال نہ کیجیے گا. یہ تو علم, اللہ کی علم ہوتا ہے بڑا, انسان بڑا ہوتا نہیں. آپ 5 منزلہ عمارت بنا سکتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, آپ رولس رائس کار 2.5 ارب روپے کی کار خرید سکتے ہیں, مگر علم کا ایک حرف نہیں آپ کو باقاعدہ آئے گا جب تک آپ اپنے رب سے بھیک میں سوال نہیں کریں گے. طلب العلم فریضہ, طلب العلم فریضہ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا فرض ہے ہر صاحب ایمان پر. اسی فرض کو چھوڑ دیا. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, کچھ لوگ صحیح لیکن نمازیں پڑھ تو رہے ہیں, روزہ لوگ رکھ تو رہے ہیں, حج کرنے لوگ جا تو رہے ہیں, عمرہ کرنے لوگ جا تو رہے ہیں, مگر وہ علم کے موتی, اقبال نے کہا, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی. مگر وہ ہم نہ پڑھیں, ہم کیسے بتائیں گے امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی 33ویں پشت میں 33ویں پوتے ہیں. ہم نہ پڑھیں تو کیسے بتائیں گے کہ آپ 35ویں پشت میں 35ویں پوتے ہیں. ہم نہ پڑھیں تو کیسے بتائیں گے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ, اور ان کے صاحبزادے حضرت عبد الجلیل رحمۃ اللہ علیہ. اس زمانے میں پھر عبد الشکور ہے, اصل نام ہے محمد عبد الشکور, محمد لگتا تھا. آپ کے پردادا کے نام ہے حافظ مولانا محمد ناظر علی, مہر بنوائی تھی, تحصیلدار تھے, اسی منصب پہ ریٹائر ہوئے. میں عرض کر دوں, اور اس زمانے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پر پوتے عبد الجلیل, پھر عبد العزیز, پھر عبد الکریم, پھر اب چلنے لگا اب. اس کے بعد پھر علی, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یاد میں نسبت چلنے لگی. وہ نسبت بہت دور تک کے گئی. وہ امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ کے والد مولانا حافظ محمد ناظر علی رحمۃ اللہ علیہ. میں عرض کر دوں آپ سے, اور مولانا ناظر علی صاحب, جی ارشاد صاحب, ٹھیک, وہ علی کی جو نسبت چلی ہے باقاعدہ. میں عرض کر دوں آپ سے, مولانا عبدالشکور فاروقی صاحب رحمۃ اللہ کے والد کا نام مولانا حافظ ناظر علی, اب یہ علی کی نسبت چلی, اور ان کے والد مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا, میں عرض کر دوں آپ سے, ان کے دادا فضل علی, اور ان کے پردادا قادر علی, اور ان کے والد رحمت علی, اور ان کے والد باقاعدہ اس طرح مظہر علی, اور ان کے والد, ایسی چلتا چلا جائے گا باقاعدہ, آگے بھی چلتا چلا جائے گا. یہ علی چلتا رہا, اور بعد میں عبد کی نسبت آئی تو باقاعدہ آج عبد العظیم صاحب فاروقی, عبد الرحمن صاحب فاروقی, عبد العلیم صاحب فاروقی, مولانا عبد السلام صاحب فاروقی, مولانا عبد الحلیم صاحب فاروقی, مولانا عبد الشکور صاحب فاروقی, مولانا عبد الرحیم صاحب فاروقی, مولانا عبد المہیمن صاحب فاروقی, مولانا عبد الغفور صاحب فاروقی, آپ کے ہاں ماشاء اللہ مولانا عبد الغفور صاحب فاروقی, مولانا عبد المومن صاحب فاروقی, یہ ایک سلسلہ چلا باقاعدہ. تو اگر نہ پڑھیں, نہ مطالعہ کریں تو جواب کیسے دیں گے؟ ایسا ہی فیس بک دیکھ کے جواب دیں گے؟ فیس بک والے کو پتہ ہے یہ کیا؟ میں عرض کر دوں آپ سے, اس لیے آپ اپنے بچوں کو علم کی دنیا میں لے کے آئیے. انشاءاللہ ان کی عزت دیکھیے, ان کا مرتبہ دیکھیے, اور ان کی باقاعدہ روزی روٹی کا انتظام اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرماتا ہے باقاعدہ. میں عرض کر دوں تو شان صحابہ چند کلمات مجھے اجازت دیجیے, وقت ہو رہا ہے دعا کا. نبی کے دلارے صحابہ ہیں, نبی کے پیارے صحابہ ہیں, نبی کے دلارے صحابہ ہیں, نبی کے, اور محفل کو گل و گلزار بنا دیجیے آپ سبحان اللہ کی آواز کے ساتھ. نبی کے دلارے صحابہ ہیں, نبی کے پیارے صحابہ ہیں, نبی کے اپنے صحابہ ہیں, نبی کے قریبی صحابہ. پورے سال بھر لوگ کہتے ہیں کہ جو شوکت علی کے ہاتھے میں آپ نے شان صحابہ بیان کی, اسی کو تھوڑا سے پچھلے سال شاہجہاں پور کے مشہور و معروف عالم دین کہنے لگے جو آپ نے وہاں شوکت علی کے ہاتھے میں جو عظمت صحابہ پیش کی تھی, من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہی سارا بیان یہاں کیجیے گا. میں نے کہا مجھے یاد ہی نہیں ہے وہاں کیا بیان ہوا تھا, وہ تو اللہ جو چاہتا ہے وہ دماغ میں ڈال دیتا ہے, یہ کچھ رٹا ہوا تھوڑی ہوا. دارالعلوم دیوبند کا رقبہ, ایک سال نے پوچھا دارالعلوم دیوبند کا ایریا بتا دیجیے, رقبہ بتا دیجیے. میں نے کہا ارے بھیا لکھنؤ کا رقبہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ لکھنؤ کا رقبہ باقاعدہ 631 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے. لکھنؤ ضلع باقاعدہ 2528 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے. یہ تو لوگوں کو پتہ نہیں. دارالعلوم دیوبند بعد میں پھر بتا دیا تھا ان کو 70 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے دارالعلوم دیوبند, 70 ایکڑ میں پھیلا ہوا. 70 ایکڑ, ایک ایکڑ ہوتا ہے 43,560 اسکوائر فٹ. ایک ایکڑ میں کتنا آتا ہے؟ 43,560 فٹ.
دارالعلوم دیوبند کا ایکڑ 70 ایکڑ ہے، اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیجیے گا باقاعدہ طور پہ، میں عرض کر دوں آپ سے، تو 30,49,200 اسکوائر فٹ میں پھیلا ہوا ہے دارالعلوم دیوبند باقاعدہ۔ پھر حرم شریف کا سوال آیا تھا فتح پور کے جلسے میں، غالباً بلہرہ کے جلسے میں، بلہرہ کے قاری رفیق صاحب حضرت کے بڑے چاہنے والے، وہاں جلسے میں سوال حرم شریف کا رقبہ بتایا، میں نے عرض کیا حرم شریف کا رقبہ ہے باقاعدہ، میں عرض کر دوں آپ سے 38,40,563 اسکوائر فٹ۔ تو اگر ہم ایسی جوجھے رہیں تو ہم بتائیں گے کب؟ ہم اگر ایسی گھومتے پھرتے رہے تو اب پڑھیں نہ، کتابوں سے رشتہ نہ رکھے تو بتائیں گے کیا؟ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف لے کے آئیے۔ صحابہ کرام نے پڑھ لیا تھا، اس لیے پوری کائنات پر چھا گئے تھے۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے تابع صحابہ ہیں، نبی کے متبع صحابہ ہیں، نبی کے متبع صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کے باوقار صحابہ، نبی کے باوقار صحابہ، نبی کے غم گسار صحابہ، نبی کے غم گسار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی کون تھا؟ آپ کے دادا تھے وہاں پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا، آپ کے نانا موجود تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کی بلندی پہ کھڑے ہو کر حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے، صحابہ کرام تھے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سن رہے تھے باقاعدہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی امامت کے گواہ صحابہ، نبی کی امامت کے گواہ صحابہ، نبی کی امامت کے گواہ صحابہ، نبی کی قیادت کے گواہ صحابہ، نبی کی بصیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی بصیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ، نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ، نبی کی طاقت کس نے بتایا؟ 16,000 مردوں کی طاقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے رکھی تھی۔ 4,000 مردوں کے، یعنی ایک آدمی اگر 4 نکاح کے تعلق سے میں عرض کروں 16,000 ہو جائیں گے باقاعدہ، 100 جنتی مردوں کی طاقت۔ یہ کس نے روایت نقل کی؟ صحابہ کرام نے نقل کی ہے باقاعدہ۔ نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ، نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ، نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ، نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ، نبی کی شجاعت کے گواہ صحابہ، نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی نورانی صورت کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ، نبی کے مکان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ، نبی کے مکان کے گواہ صحابہ۔ اور عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر، عرش معلیٰ سے توجہ فرمائیے، آخری جملہ سماعت فرمائیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر، عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ، قرآن کے گواہ صحابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ العالمین۔ ماشاءاللہ، حضرت مولانا نے بڑی محنت سے جلسے کے فوائد اور اس کے حقائق کے اوپر روشنی ڈالی۔ میں ان کا دل سے مشکور اور ممنون ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، ہمارے حساب سے تو بہت وقت ہو گیا، لیکن میں پروگراموں میں جاتا رہتا ہوں جہاں حضرت مولانا کے بیانات ہوتے ہیں۔ جب میں وہاں سے فارغ ہوتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ مولانا ابھی تشریف نہیں لائے۔ تو ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کا اب یہ وقت شروع ہوا تھا، ہمارے حساب سے ختم ہو گیا۔ بہرحال جو کچھ بیان کیا، اللہ اس کا اثر ہمارے دل کے اندر پیدا فرمائے، اور صحابہ اکرام کی سچی محبت سے ہماری زندگی کو آراستہ اور منور فرمائے۔ حضرت مولانا نے جو کچھ بیان کیا ہے، میں دل سے شکر گزار ہوں۔ کل کے لیے انتہائی اہم بات، کل جمعہ ہے، مسلمان جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ حضرات ائمہ مساجد سے خصوصیت کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں بڑے ادب سے کہ وہ اپنی اپنی مسجدوں میں، کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ یہ اعلان کر دے کہ شہداء اسلام کے 15 روزہ جلسوں کی شروعات ہو گئی ہے۔ جلسے شروع ہوئے، کل آج دوسرا دن ہے، کل تیسرا دن ہے، پورے جلسے ختم ہو جائیں گے۔ آپ حضرات
اس پر خصوصی توجہ کریں۔ ائمہ حضرات، مسجدوں میں اعلان ہو بعد نماز عشاء مولانا عبدالشکور حال احاطہ شوکت علی میں شہداء اسلام کے جلسوں کا کل تیسرا دن ہے، اور حضرت مولانا سید اظہر مدنی دامت برکاتہم جو صاحبزادے ہیں جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے تشریف لا رہے ہیں۔ پرسوں انشاءاللہ مفتی راشد صاحب ہے، نرسوں حضرت مولانا سید عفان منصور پوری ہیں، اور اسی طریقے پر نرسوں مولانا عبدالسبحان صاحب ہیں، اس کے بعد مولانا مفتی عفان صاحب، بڑے اکابر تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق ومنهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے حال پر رحم فرما دے، بری باتوں سے برے کاموں سے نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچا لے۔ یا اللہ جس کام کو ہم نے شروع کیا ہے تمہارے نیک بندوں کی یہ ایک چوکھٹ ہے، اے پاک پروردگار اس کو صحیح طریقے سے نبھانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ حضرت مولانا نے جو کچھ بیان کیا ہے اے پاک پروردگار اس کے حقائق کو سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، اور ان جلسوں میں جو کچھ بیانات ہوتے ہیں ان سے زیادہ مردوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، جن کے پرچے آئے ہوئے ہیں، پاک پروردگار ان کے تمام نیک مقاصد کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے، جو دنیا کے اندر ہیں اے پاک پروردگار ان کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ یا اللہ ان کا حشر ایمان والوں کے ساتھ فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دے۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔